السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم سامعین اعظام اور ناظرین کرام، آج تراویح کی نماز میں سورۃ الانبیاء کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ انبیاء سے چند آیتیں میں نے تفسیر کے لیے منتخب کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین ہم کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین، سورۃ الانبیاء یہ بھی انہی سورتوں میں سے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں نازل ہوئی۔ سورۃ الانبیاء کا نام انبیاء اس لیے ہے کہ اس سورت کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک عمل کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پوری زندگی ہے، وہ پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے مختلف پہلو ہیں یا مختلف گوشوں کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ کبھی بچپنے کو بیان کیا ہے کسی صورت میں جوانی کا تذکرہ کیا ہے، کسی صورت میں بیوی بچوں کے ساتھ سفر کا تذکرہ کیا ہے، اور کسی صورت میں بیٹے کی قربانی کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ الانبیاء کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے جس پہلو پر گفتگو کی گئی ہے یا جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، وہ پہلو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم والوں کا جو مکالمہ ہے، بات چیت جو ہے، وہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں سے کیسے بات چیت ہوئی، معبودوں کو کس نے توڑا، اور توڑنے کے بعد جب بات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا پیشکش کی۔ اسی ایک پہلو پر قرآن کریم نے اسی ایک پہلو کو یہاں ذکر کیا ہے۔ اور بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ سرسری طور پر آیا ہے۔ 3 انبیاء کرام کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرا حضرت داؤد علیہ السلام، تیسرا حضرت سلیمان علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد اور انبیاء کرام کا تذکرہ ہے سرسری طور پر۔ سورۃ الانبیاء جو آج تلاوت کی گئی ہے، اس کی پہلی آیت کریمہ ہے: اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورۃ الانبیاء کا نزول ہوا اور بتلایا گیا آپ کو کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے یا حساب کا وقت قریب ہے، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کے اندر لفظ ذکر جو ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے 10 بار ذکر کیا ہے۔ لفظ ذکر کا تذکرہ سورۃ الانبیاء کے اندر 10 بار آیا ہے۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر اس کا معنی بہت کشادہ یا بہت وسیع ہے۔ ذکر کے معنی ہیں واعظ کے بھی، نصیحت کے بھی، اللہ رب العالمین کے یاد کے بھی، اور قرآن کے بھی معنی ہیں۔ ذکر کے معنی قرآن کے بھی ہیں، ذکر کے معنی معجزہ کے بھی ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن نازل کیا اور قرآن معجزہ تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دی، ہاتھ ان کا چمکیلا بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا دی۔ مختلف انبیاء کو مختلف معجزے دیے گئے، اور قرآن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزہ تھا۔ تو ذکر کا معنی بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر ذکر کا تذکرہ 10 بار کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ انسانی زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کا تذکرہ پہلی اور دوسری آیت میں کیا ہے۔ اب ذکر سے روکنے والی کون کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ رب العالمین کی یاد سے، واعظ و نصیحت سے، اللہ رب العالمین کے کلام قرآن کریم سے روکنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ تو وہ 3 چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یا تو انسان غفلت میں اللہ رب العالمین کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، دوسرا انسان تکبر میں اعراض کرتا ہے کہ کیا سنوں، وہی قرآن، وہی حدیث، وہی اللہ، وہی رسول، اس کو کیا سنا جائے۔ تو یہ تکبر یہاں اعراض کے معنی میں ہے کہ انسان پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز، انسان اس کا استہزاء کرتے ہوئے، مذاق بناتے ہوئے اسے سیریس نہیں لیتا ہے، کہتا ہے ارے چلو بس وہی گھسی پٹی باتیں، وہی قیامت کا تذکرہ، وہی روز مرنے کی باتیں، اور کیا بتائیں گے مولوی۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، ایک تو غفلت، دوسرا اعراض، اور تیسرا استہزاء یا مذاق۔ جن 3 چیزوں کی وجہ سے انسان اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حساب کا وقت قریب ہے اور لوگ غفلت میں ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، اس کو انسان ہنسی مذاق کی بنا پر اللہ رب العالمین کی آیتوں کو لیتا ہی نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے۔ اہل مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے تھے یہ ہماری ہی طرح سے ایک بشر ہیں، ہماری ہی طرح سے ایک انسان ہیں، اور یہ جادو کرتے ہیں، تو ان کے کھلے ہوئے جادو میں کیسے آپ لوگ آ گئے؟ جو لوگ ایمان لاتے تھے ان سے کہتے تھے کہ یہ ہماری ہی طرح سے ایک بشر ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتے تھے یہ ہماری ہی طرح سے ایک بشر ہیں اور آپ ان کے کھلے ہوئے جادو میں آ گئے۔ دوسری بات یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی بیٹیاں، فرشتے اللہ رب العالمین کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم کسی رسول کو فرشتوں میں سے یا جن میں سے بنا دیتے تب یہ کہتے کہ وہ انسان تو ہے، صرف نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہم اس کی اتباع کیسے کریں؟ تب ان کا اعراض یہ ہو جاتا، ان کے انکار کی صورت یہ ہو جاتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان کیا، دوسری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر ایک احسان یہ کیا کہ انہی میں سے رسول بنایا، جس کی زبان ہم سمجھتے ہیں، جس کے رہنے سہنے کو ہم جانتے ہیں، جس کی عادت و اطوار سے ہم واقف ہیں۔ عرب والوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے تھے، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، انہی کے ساتھ کھانا پینا تھا، انہی کے جیسی زندگی تھی، لیکن آپ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دعوت دیتے تھے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو ہماری طرح سے بشر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کے سب رجال نوحی، ہم نے جتنے لوگوں کی طرف وحی کی کسی عورت کی طرف ہم نے وحی نہیں کی ہے۔ عورتوں کے پاس الہام ہوا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف الہام ہوا کہ وہ صندوق ندی میں ڈال دو، حضرت مریم کے پاس فرشتے آئے لیکن وحی نہیں آئی، کہا ہم نے جتنے لوگوں کے پاس وحی کی ہے وہ سب کے سب مرد تھے، رجال نوحی قرآن نے کہا کہ وہ سب کے سب مرد تھے، بشر تھے، ہم نے کسی فرشتے کو رسول نہیں بنایا، نبی نہیں بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو عرب کے لوگ جو انکار کرتے تھے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مذاق اڑاتے تھے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے، حساب کا وقت یعنی موت کا وقت۔ حساب سے علماء نے لکھا ہے کہ حساب کے 2-3 معنی، ایک تو قیامت ہے کہ قیامت کے دن حساب ہوگا، تو اب دنیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے ہزار سال پہلے سے ہے دنیا، کوئی اندازہ نہیں، کوئی اندازہ نہیں، اسے شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے کہ حساب بہت قریب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو 1400 سال سے زائد ہو گئے، اب اس حساب سے دیکھا جائے تو دور ہے کہ 1400 سال ہو گئے، قیامت ابھی تک نہیں آئی، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اقترب حسابہم للناس، اقترب للناس حسابہم، کہ لوگوں کے لیے حساب بہت قریب ہے۔ لیکن جب سے دنیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو عرصہ گزر چکا ہے وہ بہت زیادہ عرصہ ہے، اس کے مقابلے میں یہ عرصہ بہت کم ہے، یہ قیامت بہت قریب ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان جب اپنی 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی گزارنے کے بعد جب اس پر موت واقع ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس شخص سے جس طرح سے اس کا اعمال ہے اس کے اعمال کے مطابق اس سے حساب لیا جاتا ہے یا اس سے پوچھا جاتا ہے۔ اصل حساب تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن انسان کے عمل کے مطابق اگر انسان نیک ہے، صالح ہے، تو اس سے سوال کیا جاتا ہے قبر میں، وہ بھی حساب کی ایک کیفیت ہے، پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کون سا ہے۔ جب تینوں جواب دے لیتا ہے انسان تو چوتھا سوال اس سے یہ کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں تم تک کیسے پہنچیں، یہ تم نے کیسے جانا۔ اور اگر فاسق و فاجر ہے، کافر ہے، مشرک ہے، تو وہ بھی عربی ہی میں جواب دیتا ہے، وہ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ تو کہا ایک تو انسان کے مرنے کے بعد فوراً اس کا حساب ہونا ہے، اور ایک حساب جس کے بارے میں قرآن کریم کی آگے کی آیت کریمہ ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن میزان قائم کرے گا، اللہ رب العالمین میزان قائم کرے گا۔ اب وہ میزان کیسا ہوگا؟ کریں فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ، کسی بھی نفس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس وقت آج سے اگر 400 سال یا 500 سال پہلے اگر اس کی تفسیر کی جاتی کہ اللہ رب العالمین اعمال کو تولے گا تو لوگوں کے یہاں شک و شبہ ہو سکتا تھا۔ جیسے 2023 تک بیان کرنے والے علماء یا بیان کرنے والے لیکچرر کہتے تھے کہ دنیا چاند پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے، ان کا یہ جملہ ہوتا تھا کہ دنیا چاند پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن 2024 سے
ایک لیکچرر یا ایک عالم یہ بیان کرتا ہے کہ دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے، اس وقت ایسے ایسے آلات آ گئے ہیں، ایسے ایسے ہتھیار آ گئے ہیں کہ انسان گرمی کی پیمائش ناپ لیتا ہے، ٹھنڈی کی پیمائش ناپ لیتا ہے، کون سی چیز کتنی گرم ہے کتنی ٹھنڈی ہے، یہ ایک انسانی دماغ ہے۔ ایک تھرمامیٹر کے ذریعے سے بخار کا انسان کے ٹمپریچر کا پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے جسم میں گرمی کتنی ہے اور ٹھنڈی کتنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جس نے انسانوں کو عقل دی ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز کرنا کوئی معنی نہیں۔ پہلے ہمارے ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ اللہ رب العالمین اعمال کو کیسے تولے گا، لیکن دنیا کے سائنسی ایجادات جو ہیں، ان سائنسی ایجادات نے اس شک کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اعمال کو ایک صورت دے گا، وہ کیسی صورت دے گا وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے صحیح بخاری کی جو آخری حدیث ہے، بڑی جامع حدیث ہے، بڑی جامع حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلیمتان حبیبتان، کہ دو ایسے کلمے ہیں جو اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہیں، ثقیلتان فی المیزان، وہ وزن میں بڑے بھاری ہیں وہ جملے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں وہ جملے، میزان میں بہت بھاری ہیں اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ وہ جملے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بڑی جامع دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے۔ آج سورۃ الانبیاء کے درس میں دو دعائیں ہیں۔ ایک تو یہ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری کی آخری حدیث یہی ہے کہ ہم قیامت کے دن ایک میزان قائم کریں گے، باب امام بخاری نے باندھا ہے، اسی کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ دو ایسے کلمے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ وہ جملے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ میزان میں بڑے بھاری کلمے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس صورت کے اندر کہہ رہا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن میزان قائم کریں گے۔ اب ہر انسان، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جس دن اللہ رب العالمین کے ہم میزان قائم ہوگا یا قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب کا دفتر جب لگے گا تو معاملہ یہ ہوگا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ رب العالمین بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا کرے گا اور وہ سینگ والی بکری کو مارے گی۔ اللہ رب العالمین کے یہاں بہت ساری جگہوں پر قرآن کی آیت کریمہ ہے، کھجور کی گٹھلی پر جو چھلکا لگا ہوتا ہے اسے قطمیر کہتے ہیں عربی میں، اس چھلکے کو کہا اس چھلکے کے برابر بھی اللہ رب العالمین کے یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ تو دنیا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ رشوت دے کر کے جیسا چاہتا ہے ویسا اپنی مرضی کے موافق فیصلہ لے لیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی عدالت کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس دن کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے، قوم کے لوگوں نے کہا کہ چلیے تیوہار کا آج دن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں، کہا میں بیمار ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیماری بتلائی وہ ذہنی طور پر بیمار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف تھے اور پوری قوم ایک طرف تھی، پوری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوت کا انکار کر رہی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت توحید پر ڈٹے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین کے وحدانیت کی دعوت دے رہے تھے۔ ہر وقت ان کے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی دعوت کا کیا ہوگا، تو کہا کہ میں بیمار ہوں۔ قوم کے لوگ اس تیوہار میں چلے گئے، کوئی ان کے عید یا خوشی یا تیوہار کا دن تھا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں پہنچے اور بت خانے میں پہنچنے کے بعد سارے بتوں کو توڑ دیا. جو بڑا بت تھا اس کے گردن میں کلہاڑی لٹکا دی. جب یہ لوگ آج بھی ہمارے یہاں بہت سارے مسلمانوں کے یہاں یہ وتیرہ پایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے کہ جب بھی وہ عید ہے، بقرہ عید ہے، جمعہ کی نماز ہے، ایسے جب بھی کسی خاص موقعوں سے جب گزرتے ہیں تو پھر قبرستان جانا ہے یا بزرگوں کو یاد کرنا ہے. یہ اسی کی ایک سنت ہے، یہ دین کی سنت نہیں. ان کی قوم کے لوگ جب لوٹے تو گئے تو دیکھا بت خانے میں کہ سارے بت اوندھے پڑے ہوئے. لوگوں نے کہا کہ سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہا ہم نے ایک نوجوان کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا، اس نوجوان کا نام ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے. کہا کہ تو نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ایک جملہ کہا آپ خود ان سے پوچھ لیجئے. پہلے تو کہا کہ ان کے بڑے نے کیا ہے، بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے یہ سب کیا ہے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ آپ ان سے خود پوچھ لیجئے، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے خود پوچھ لیجئے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ بولتے کہاں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب یہ بولتے نہیں ہیں تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ سنتے نہیں ہیں تو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ پوری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمن تھی. مزید شدت آ گئی اور کہا اپنے معبودوں کی مدد کرو اور ابراہیم کو آگ میں جلا دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعہ آگ میں ڈال دیا گیا، اور ایسی آگ جس کی شعاعیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر کیا ہے کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. ٹھنڈی کی دو صورت ہے. ایک ٹھنڈی وہ ہے جو ہمارے یہاں دسمبر اور جنوری میں پڑتی ہے، کشمیر میں برف جم جاتا ہے، لوگوں کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور سلامتی والی انسان جس میں سکون و اطمینان کے ساتھ رہے. قرآن نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما، ٹھنڈی بن جا اور ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ٹھنڈک سے ان کی طبیعت خراب ہو جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اور آگ گلزار بن گئی. اس کے بعد حضرت ایوب کا قصہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جب ان کو بیماری لگی تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور دعا سننے کے بعد ان کی بیماری کو دور کر دیا. سورہ انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے قصے کو اس لیے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اضطراب بے چینی میں تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ خصوصی طور پر اس لیے بیان کیا کہ عرب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ مانتے تھے. جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں ہم کو آپ کو کہا جاتا ہے ابن آدم، آدم کی اولاد. ایسے عرب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ مانتے تھے، جد امجد، کہ سب سے بڑا دادا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا قصہ بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے غصہ ہو کر کے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کا نوالا بنا دیا. جب تاریکی میں پہنچے تو دعا کرنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس دعا کے اندر 3 چیزیں بیان کی. پہلی تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت، لا الہ الا انت، کہ اے میرے رب تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. سبحانک، اے میرے رب تو پاک ہے. توحید، اللہ رب العالمین کی پاکی. اور کہا
انی کنت من الظالمین، اے میرے رب میں تو ظالموں میں سے ہو گیا، میں گنہگار ہو گیا۔ مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج بھی اگر کوئی مومن، کوئی مسلمان شخص حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر اس دعا کو پڑھ کر کے اس کے ساتھ کوئی دعا کرے تو انشاءاللہ العظیم اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول کر لے گا۔ اس کے بعد دو انبیاء کا اور تذکرہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آواز عطا کی تھی کہ جب بھی وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے آیتوں کی تلاوت کرتے تھے یا اللہ رب العالمین کا جو ذکر کرتے تھے، ان کے ذکر کو سن کر کے، ان کی مناجات، ان کے دعا کو سن کر کے پرندے دعائیں کرنے لگتے تھے، پرندے دعائیں کرنے لگتے تھے۔ اسی لیے اردو زبان میں کہا جاتا ہے لہن داؤدی، کہ حضرت داؤد علیہ السلام بڑا بہترین ذکر کرتے تھے رب کا، مناجات دعا بڑی اچھی کرتے تھے، رب کی آیتیں بڑی اچھی پڑھتے تھے کہ ان کو سن کر کے پرندے بھی فوراً اللہ رب العالمین کی مناجات کرنے لگتے تھے، دعا کرنے لگتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پہاڑوں کو تابع کر دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جیسا چاہتے تھے ویسا کرتے تھے۔ پہلے نبی ہیں یا دنیا کے پہلے شخص ہیں جو بغیر کسی وسائل کے لوہے کو ویسے موڑ دیا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھ میں یہ طاقت دی تھی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، یہ کہ ایسے نبی تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے تابع ہواؤں کو کر رکھا تھا، جہاں ان کو جانا ہوتا تھا تخت پر بیٹھتے تھے اور ہوا سے کہہ دیتے تھے، ہوا ان کو وہاں پہنچا دیتی تھی۔ ہوا سے کہہ دیتے تھے کہ ہوا اس سمت نہیں، اس سمت چل، ہوا اس سمت چلنے لگتی تھی۔ اس کے بعد تمام انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک آخری بات کہی سورہ انبیاء میں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ کیوں؟ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی تھی۔ کہا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ آپ کے اعلیٰ اخلاق پر فائز ہونے کی قرآن گواہی دے رہا ہے کہ آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ اور یہی معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے۔ بڑے اختصار کے ساتھ ایک صحیح مسلم کے حوالے سے ایک قصہ ذکر کروں۔ ملک یمامہ کا گورنر ثمامہ بن اسال نام تھا، اس شخص کو صحابہ نے لا کر کے مسجد نبوی میں باندھ دیا تھا۔ ابھی اس وقت بیچ میں ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا تھا کہ کوئی غیر مسلم مسجد میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں، بہت بڑا یہ مسئلہ چلا ہوا تھا۔ ہندوستان کے جتنے مفتی تھے سب نے سعودی عرب کو کافر بنا دیا تھا یا جہنم تک پہنچا دیا تھا۔ یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، ہمارے علم کا مسئلہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ثمامہ بن اسال ایک کافر شخص کو صحابہ نے لا کر کے مسجد نبوی میں باندھ دیا تھا، اور ایک دن نہیں 3 دن تک ثمامہ بن اسال مسجد نبوی میں بندھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، پوچھتے ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ کہتے کہ اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو کوئی افسوس نہیں، میں نے بہت مسلمانوں کو قتل کیا، اور اگر مجھے چھوڑ دیا جائے تو مجھ پر احسان کیا جائے۔ یہی جملہ کہتے اور چلے جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا جو انہیں پکڑ کر کے قید کر کے لائے تھے، ایک جنرل تھے، کمانڈر تھے ثمامہ بن اسال، کوئی معمولی آدمی نہیں تھے کہ ویسے کسی فٹو کو پکڑ لائے تھے، ایک جرنیل تھے، فوجی کمانڈر تھے ثمامہ بن اسال۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ثمامہ بن اسال کو آزاد کر دو، چھوڑ دو ثمامہ بن اسال کو۔ ثمامہ بن اسال کو چھوڑ دیا گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد ثمامہ بن اسال کے دل میں خیال آیا کہ ہم نے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، جرنیل دیکھے، کرنیل دیکھے، تاجور دیکھے، تاجدار دیکھے، کمانڈر دیکھے، لیکن اتنے حوصلہ والا شخص کسی کو نہیں دیکھا۔ بھاگ کر کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے چند صحابہ کے ساتھ چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا، سر اٹھایا، دیکھا، کہا ثمامہ تم آ گئے، میں نے تو تمہیں آزاد کر دیا تھا، میں نے تو تمہیں آزاد کر دیا تھا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ دشمن بھی آپ کا دوست ہو جاتا تھا۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آج ہمارا اخلاق ہے، ہمارا پڑوسی تک ہم سے مطمئن نہیں ہے، ہمارا پڑوسی تک ہم سے مطمئن نہیں ہے، چہ جائے کہ ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے ساتھ کام کرنے والے، معاشرے میں ہمارے ساتھ بہت سارے معاملات کرنے والے، وہ لوگ کیسے ہمارے اخلاق سے مطمئن ہو سکتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کرے۔ الہ العالمین اس ماہ مبارک میں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، اور الہ العالمین ہمیں جو عظیم راتیں ہیں ان عظیم راتوں سے الہ العالمین ہمیں ان عظیم راتوں کو عطا کر دے، یا ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔